اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سائنسدانوں نے اور فلاسفرز نے اس کائنات کے وجود کے حوالے سے کہ اس کائنات کی ابتدا اور کائنات کی خلقت کے حوالے سے کہ اس کائنات کی خلقت کیسے ہوئی اور خالق کون ہے، اس کو موضوع بحث بنایا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کی تھیوریز پیش کیے، اپنی گفتگو بیان فرمائی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس تھیوری کو پیش کریں کہ بگ بینگ تھیوری کیا خدا کے وجود کو نفی کر رہی ہے، کیا بگ بینگ تھیوری خدا کے نہ ہونے پر دلیل ہے، اس سے قبل کہ ہم اس تھیوری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں، کچھ ٹرمینالوجیز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی ٹرمینالوجی ہے مٹیریل کوز، کہ سائنسدانوں کا یہ تصور تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کائنات میں خود سے کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ اس سے پہلے اس چیز کے لیے ایک مقدمات کا ہونا ضروری، کوئی چیز ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیبل بننا چاہ رہا ہے، ایک لکڑی کے ٹیبل بننے کے لیے اس سے پہلے لکڑیاں موجود ہونی چاہیے، لکڑیاں ہوں گی تو پھر وہ لکڑی کا ٹیبل بھی بن پائے گا۔ تو کچھ مقدمات کی ضرورت ہے، کچھ مادی مقدمات کی ضرورت ہے تاکہ اس میں تبدیلیاں آ کر آپ دوسری چیز کو بنا سکیں۔ یا مثال طور پانی جو بوائل ہو کر یہ جو اس کے اندر تبدیلی وجود میں آ رہی ہے، بالآخر ابتدائی طور پر ایک پانی موجود تھا کہ جو بوائل ہو کر اس کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ تو یہ جتنی بھی تبدیلیاں اس کائنات میں وجود میں آتی ہے، اس کی وجہ ایک مادی علت ہے، ایک مٹیریل کاز ہے۔ کچھ ہی عرصے میں سائنسدانوں کے اندر یہ ترقی آئی اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کی علت کو وہ نہیں دیکھ پا رہے، جس کی علت کے لیے وہ اس سے پہلے ایک جسم نہیں پا رہے، جس کے اندر وہ جسم ہو، اس کے اندر تبدیلی ہو کر وہ نئی چیز وجود میں آئے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اس سے پہلے جو چیز ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ انرجی ہے، انرجی ہے جو تبدیل ہو کر وہ نئی چیز وجود میں آ رہی ہے۔ اس نہ دیکھنے والی علت کا نام جو مادی علت ہے، اس سے پہلا بالآخر موجود ہے، اس کے بغیر وہ چیز تبدیل ہو کر نئی چیز نہیں بن سکتی، اس مادی علت کا نام ہی انہوں نے انرجی رکھ دیا۔ اس انرجی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور پھر نئی چیزیں بنتی جاتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے علت فاعل۔ علت فاعل یعنی ایگزسٹینشل کاز، جو وجود دینے والی علت ہے۔ اب وہ کیسے، یعنی کوئی بھی چیز وجود میں آنے کے لیے وہ علت آئے گی تو وہ چیز وجود میں آ سکے گی، اگر وہ چیز نہیں آئے گی یا وہ چیز اگر وجود نہیں دے گی تو وہ چیز وجود میں بھی نہیں آ سکے گی۔ گویا ہر چیز کا ہونا اس کے وجود دینے پر منحصر ہے۔ اب آئیے اپنے ٹاپک پر کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق کون ہے، اس پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس پوری کائنات کی کاز اور علت کیا ہے۔ کیا اس کی علت، کیا اس کا کاز مٹیریل کاز ہے یا ایگزسٹینشل کاز ہے؟ کیا اس کی علت مادی علت ہے یا اس کی علت فاعلی ہے؟ ان دونوں علتوں میں سے کون سی علت اس کائنات کے وجود میں آنے کی علت بن رہی ہے؟ یہ وہ علت ہے جو سب سے پہلی علت ہے۔ ہم اس سب سے پہلی علت کا انکشاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلی علت ہے کیا، کون سی علت ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے دو قسم کے نظریات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم بہت ہی شارٹ میں بیان کرنا چاہیں تو ایک اس میں سے تقریر اس کی بگ بینگ کی درست تقریر ہے، درست بیان ہے، اور ایک اس کا نادرست بیان ہے۔ نادرست بیان کرنے والی یا کیا بیان کرتے، وہ یہ کہتے کہ گویا بگ بینگ تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ کائنات خود بخود آٹومیٹیکلی وداؤٹ اینی کاز بائی ایکسیڈنٹ وجود میں آ گئی ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا، کوئی خالق نہیں۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو بیان کر رہے ہوتے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی آ کر کوئی چیز بن سکے، نہیں، بلکہ خود بخود یہ ایک دم سے دھماکہ ہو گیا اور خود سے کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ بگ بینگ تھیوری جو تقریر بیان کی جا رہی غلط ہے، اور صحیح تقریر کیا ہے؟ صحیح تقریر یہ ہے، صحیح بیان یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کا یہ کہنا نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام میں کوئی علت نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری کا یہ کہنا نہیں ہے کہ کائنات کے نظام خود سے بن گیا، بلکہ بگ بینگ تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں علت ہے، اس کائنات کے اندر کاز پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا کاز مٹیریل کاز ہے، اور وہ مٹیریل کاز یہ ہے کہ یہ کائنات میں ایک چیز تھی، اس کے اندر تبدیلی آ کر یہ کائنات ایک دم سے بنی ہے۔
اب جو تبدیلی آئی ہے، وہ جو بگ بینگ دھماکہ ہوا ہے، اب اس تبدیلی کے آنے کی صورت میں کائنات اتنے منظم طریقے سے وجود میں آئی ہے. اس کائنات کا اندر جو نظم پایا جا رہا ہے، اس کے سے پہلے ایک مٹیریل کاز ہے جس کی وجہ سے یہ مکمل کائنات اپنے مکمل بہترین قسم کے نظم کے ساتھ وجود میں آ سکی. اگر وہ چیز نہ ہوتی، وہ مٹیریل اس سے پہلے نہ ہوتا، تو یہ مٹیریل کاز کے ذریعے یہ پوری کائنات بھی نہ بن پاتی. اچھا، اب ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ کیا خدا اس کائنات کی خلقت کے لیے کسی بھی اس سے پہلے ایک چیز کا محتاج ہے کہ وہ چیز ہوگی تو وہ خدا اس کائنات کو خلق کر سکے گا؟ خدا کی خلقت کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی خلقت کس طرح کی خلقت ہے. کیا خدا نے اس سے پہلے کسی چیز کو دیکھا، اس چیز کو دیکھ کر اس چیز میں تبدیلی لا کر اس کائنات کو خلق کیا ہے یا نہیں؟ یہ کائنات میں خدا کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ وہ فرسٹ کوز جو ہے، اسی کوز کے ذریعے سے، اسی علت کے ذریعے سے یہ پوری کائنات بن چکی ہے. اسلامک تھنکرز اور فلاسفرز اور انبیاء الہی کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے کہ اس کائنات کی ہر چیز محدود ہے، ہر چیز محتاج ہے، اور محتاج چیز بغیر کسی خالق کے بن نہیں سکتی، تو لہٰذا ہم خالق کا انکار نہیں کر سکتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کائنات کی ابتدا خود سے ہوئی بغیر کسی خالق کے ہوئی نہیں. یقیناً اس کائنات کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اس کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات میں اتنا عظیم نظام خلق ہو رہا ہے اور اتنا منظم نظام خلق ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ابتدائی طور پر خالق کا ہونا ضروری ہے. اور وہ جو چیز کو آپ فرسٹ مٹیریل کوز بھی قرار دے رہے، کیا اس کا بھی کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی اگر ہم کسی اور چیز کو خالق قرار دیں تو بالآخر یہ سیر، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ خالق تک وہ بات آگے پہنچ جائے گی کہ اس چیز کا بالآخر خالق ہونا ضروری ہے. وداؤٹ اینی فرسٹ کاز کے، مٹیریل کاز کے لیے بھی کسی ایگزسٹینشل کاز کا ہونا ضروری ہے. اس کاز کے بغیر، اس کائنات کا خالق کے بغیر یہ پوری کائنات، یہ مٹیریل کائنات بھی وجود میں نہیں آ سکتی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں نہیں آئی ہے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، تو یہاں پر ایک بہت ہی باریک بینی ہے، جس باریک بینی کو اسلامک فلاسفرز نے، حکمت مطالعہ کے فلاسفرز نے، اور اس سے پہلے مولا متقین امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت ہی دقیق جملے بیان فرمائے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مادہ اور مٹیریل ابتدا ہو، من شیء سے کائنات خلق نہیں ہوئی ہے، تو کیا من شیء سے کائنات خلق نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ من لا شیء سے کائنات خلق ہوئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے جو اس پر اٹھایا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے کہ کائنات من شیء سے خلق نہیں ہوئی ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ کائنات من لا شیء سے خلق ہوئی ہے؟ اس بات کو ہم بریکٹ میں بیان کرتے، بگ بینگ تھیوری کی طرف دوبارہ واپس پلٹیں گے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ کائنات کسی چیز سے نہیں بنی ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ کائنات من لا شیء سے بنی ہے، لا شیء کوئی چیز تھی اس سے بنی ہے؟ تو جواب میں بیان فرمایا جاتا ہے، اور مولانا امیر المومنین اس کی طرف نہج البلاغہ میں اشارہ فرماتے ہیں کہ نہیں، من شیء کا تناقض اگر اس کا نقیض دیکھا جائے تو من شیء کا نقیض من لا شیء نہیں ہے، بلکہ من شیء کا نقیض لا من شیء ہے. یعنی اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اور اس کچھ بھی نہ تھا سے خداوند متعال نے وجود کو اس عالم میں خلق کیا ہے. نہ یہ کہ ہم تصور کریں کہ خالی برتن تھا، اس میں کچھ بھی نہ تھا، اس برتن کو بھرا گیا، بالآخر وہ برتن تو موجود تھا، وہ ظرف تو موجود تھا، نہیں، وہ ظرف تک بھی موجود نہ تھا. عدم کی وادی کا ظرف بھی موجود نہ تھا، اور خدا نے عدم سے خدا نے وجود کو اس وادی میں خلق کیا ہے. جو من لا شیء ہے وہ نہیں، بلکہ لا من شیء سے خداوند متعال نے شیء کو اس کائنات میں خلق کیا ہے. تو یہ وہ باریک بینی تھی جو حکمت متعالیہ اور انبیاء الہی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. آئیے اپنے نظریے کی طرف کہ کیا بگ بینگ تھیوری میں جہاں پر ہم مٹیریل فرسٹ کوز کو ہم بیان فرماتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر رہے، کیا مٹیریل فرسٹ کوز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کائنات کے وجود کو خلق کرنے والے خالق کا انکار کیا جا رہا ہے؟
تو بیسیکلی اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو مٹیریل فرسٹ کوز کا ایگزسٹینشل کوز سے کوئی ربط و تعلق ہے ہی نہیں. اگر ہم مانے یا نہ مانے، بگ بینگ تھیوری کو ہم سچ مان بھی لے اور اس کو تسلیم کر بھی لے، تب بھی یہ بگ بینگ تھیوری خدا کے وجود کا انکار نہیں کر رہی ہے. خدا کے وجود کو ہم بگ بینگ تھیوری سے رد نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بگ بینگ تھیوری صرف اتنی بات بیان کر رہی ہے، صرف اتنا فرضیہ پیش کر رہی ہے، مفروضہ پیش کر رہی ہے کہ اس کائنات میں ایک فرسٹ مٹیریل کوز کا ہونا ضروری ہے. اب اس مٹیریل کوز کا نام سائنسدان یہ رکھتے کہ اس مٹیریل کوز کو خدا نام رکھ لے، جبکہ ہم کہتے نہیں، خدا تو ایسی ذات نہیں ہے، خدا تو مٹیریل کوز نہیں ہے، خدا تو ایگزسٹینشل کوز ہے. خدا تو اس مٹیریل کوز، فرسٹ مٹیریل کوز کی بھی علت ہے کہ وہ فرسٹ مٹیریل کوز کو بھی کس نے وجود دیا ہے. ہم خدا کو وہ ذات مان رہے جو اس فرسٹ مٹیریل کوز کی بھی علت ہے، اس سے بھی نعمت وجود سے نواز رہی ہے. تو گویا بگ بینگ تھیوری کو ماننے والا بھی چاہے نہ چاہے اس کائنات میں بالآخر کسی نہ کسی فرسٹ خالق، فرسٹ وجود دینے والے، پہلے وجود دینے والے کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر اس نے اس پہلے خالق کا اقرار کر لیا تو اس نے گویا بگ بینگ تھیوری کے ساتھ ساتھ خدا کے وجود کو بھی مان لیا. لہٰذا بگ بینگ تھیوری کو ماننا، محض اس تھیوری کا اقرار کر لینا، اس مفروضے کو مان لینا خدا کے وجود کا انکار کا باعث نہیں بنتا. اگرچہ اس کے اوپر بہت ساری اور باتیں بیان کی جا سکتی کہ خود اس بگ بینگ تھیوری کے وجہ سے کوئی بھی آتھینٹک سائنسی دلیل بھی اب تک بیان نہیں کی گئی ہے، اور صرف محض یہ ایک مفروضہ ہے، ایک تھیوری، ایک مفروضہ ہے جو اب تک بیان کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی بھی دلیل بیان نہیں کی گئی ہے. اور بہت سارے اور بھی اس کے اوپر رد بیان کیے گئے کہ ہر مادی چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک مادی چیز ہو، لیکن اس کائنات میں محض مادیات نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں مادے سے بالاتر غیر مادی چیزیں بھی موجود ہیں. کیا اس کے اندر بھی اس سے پہلے کسی مادی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس غیر مادی چیز کو مادے سے خلق نہیں کیا سکتا. اس غیر مادی چیز کے لیے خالق بھی غیر مادی چیز ہونی چاہیے، اس سے پہلے غیر مادی چیز ہے جو اس مادے سے بالاتر چیز کا خالق بن رہی ہے. اور اہم ترین چیز جو ایک غلط شبہے کو، ایک غلط سوال کو لوگوں کو ذہن میں کریٹ کرتی ہے، وہ یہی چیز ہے کہ بگ بینگ تھیوری کا ماننا فرسٹ مٹیریل کوز کو ماننا ہے، اور فرسٹ مٹیریل کوز کو ماننے سے ایگزسٹینشل کوز کو علت فاعلی کا اقرار نہیں کہا جا سکتا. اس سے علت فاعلی ہم نقد، اس سے علت فاعلی کو رد نہیں کیا جا سکتا. بلکہ اگر ہم نے فرسٹ مٹیریل کوز کو مان بھی لیا اور اس فرسٹ مٹیریل کوز کے ذریعے سے جو اتنی منظم کائنات خلق ہو رہی ہے، وہ وجود میں آ رہی ہے، خود اس کائنات کے اندر جو نظم پایا جا رہا ہے وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ نظم ایجاد کرنے والی ذات یقیناً اس کائنات کے اندر اس قدر عظیم نظم کو ایجاد کرنے کے حوالے سے علم رکھتی ہوگی. اگر وہ علم نہ رکھے اور نہ جانے اور آگاہ نہ ہو اس کائنات کے نظم کے حوالے سے، تو اس کائنات کو اتنا منظم طور پر خلق نہیں کر پائے گی. لہٰذا اس سے پہلے اس کائنات کے ناظم کو ہم جان رہے جو کہ انتہائی صاحب علم ہے. تو نہ صرف بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے خدا کے وجود کو رد نہیں کیا جا رہا، بلکہ خدا کے وجود کو اقرار کیا جا رہا ہے، خدا کے علم کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اتنی منظم کائنات بغیر اتنے علم کے، صاحب علم کے، ناظم کے کیسے خلق ہو سکتی ہے. تو نہ صرف ناظم بلکہ اس کے اندر اس ناظم کے علم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو گویا ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ بیان کی جائے تو یہ ہے کہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے کوئی یہ تصور کیا ہے کہ بگ بینگ تھیوری جو فرسٹ مٹیریل کوز کو بیان کر رہی ہے، یہ فرسٹ مٹیریل کوز وہی متدین لوگوں کا خدا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. متدین لوگوں کا خدا علت فاعلی ہے، وجود دینے والا خدا ہے، ہستی عطا کرنے والا خدا ہے. اور وہ خدا اور جو سائنسدانوں نے خدا اپنے ذہن میں تصور کیا، اس کے درمیان دو الگ الگ چیز ہیں. اور یہ الگ الگ ہونا سائنسدانوں کے ذہن میں اس غلط بات کو ڈال دیا، اس کو جدا نہ کر پانے کی وجہ سے، کہ گویا انہوں نے بگ بینگ تھیوری کے پیش کرنے سے خدا کے وجود کا انکار کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بگ بینگ تھیوری کے پیش کرنے سے صرف اور صرف فرسٹ کوز کے بارے میں بیان کیا، اور اس سے ہٹ کر
اس ایگزسٹینشل کوز کو، اس وجود دینے والے کوز کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کی، بلکہ مزیدار بات شہید مطہری بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض اس فرسٹ کوز کو، فرسٹ مٹیریل کوز کو مان بھی لیں، اور اس کے لیے بھی ہم یہی سوال اٹھائیں گے کیا اس کا کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے بھی کوئی دوسری چیز کا آپ نے بیان کر لیا تو اس کے بارے میں ہم یہی سوال کریں گے، یہاں تک کہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور جتنا اس سلسلے میں آپ آگے بڑھاتے جائیں گے تو گویا ممکنات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنا ممکنات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہمیں خالق کی زیادہ ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ ہم واجب الوجود ذات کے زیادہ محتاج ہیں۔ تو فرسٹ مٹیریل کوز کی تھیوری پیش کرنا ہمارے خدا کے وجود کے محتاج ہونے کو نہ صرف کم نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے اس احتیاج کو، اس ضرورت کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے، اور ہم اور زیادہ خدا کے وجود کے محتاج ہیں، اور خدا کے وجود کو اس کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بگ بینگ تھیوری خدا کے وجود کی نافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کے وجود کو نہ صرف نفی نہیں کر رہی بلکہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہی، اور خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی ضرورت رکھنے کے بارے میں، ہمارا خدا سے محتاج ہونے کے بارے میں زیادہ اس بات پر تاکید بھی کر رہی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس قسم کے شبہات کو جاننے اور ان کے جوابات کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔